الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطة الدائرة التوحید مبید الشرک عازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام علی سیدۃ النساء العالمین جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على كنزيل التوحيد حجة الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتكب على الله بقية الله حجة الله القائم الصاحب العصر والزمان سبحانہ فی سورة الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہم صل علی محمد وآل محمد بے ساختہ علی علی کیا کیجئے سبحان اللہ تاکہ آپ کے بدنوں میں قید روح وحشت محسوس ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ روح کی وحشت صرف ایک ذریعے سے ہی دور ہو سکتی ہے کہ جب آپ امر کو روح امر ہے نا اللہ نے کہا روح امر ہے تو جب تک آپ امر کو اولی الامر کا تذکرہ نہ کریں اب اولی الامر اچھا یہ تو بتائیے کہ یہود و نصارہ نے رسول خدا سے پوچھا کہ آپ کا عقیدہ روح کے بارے میں کیا ہے تو اللہ نے جواب دیا سورہ بنی اسرائیل اللہ نے جواب دیا میرے رسول ان سے کہو کہ روح من امر ربی روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے سبحان اللہ بے شک اور اس کا علم زیادہ تمہیں نہیں دیا گیا یعنی صرف علم محسوس کی حد تک ہے کہ روح ہے اس سے زیادہ تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا کس کا امر کا کہ روح ہے امر تو اس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا امر کا تمہیں علم نہیں دیا گیا تو ذرا سوچئے آپ کے اندر روح ہے تو ذرا کھڑے ہو کے کوئی مائی کا لال مجھے پن پوائنٹ کر کے بتا دے کہ اس وقت روح یہاں ہے اپنے ہی وجود میں ذرا دکھا دیجئے کہ روح کہاں ہے اگر یہاں کہو گے تو یہاں بھی ہے یہاں کہو گے تو پیر میں بھی ہے پیر میں کہو گے تو پہلوؤں میں بھی ہے پہلو کہو گے تو آنکھوں میں ہے آنکھیں دکھاؤ گے تو زبان میں ہے اب کہاں کہاں تم بتاؤ گے تو پتہ چلا کہ اپنے ہی بدن میں قید امر کا پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے تو امر کا پتہ تمہیں چل نہیں رہا بولے امر کا پتہ سرکار ڈھونڈنے چلے ہو اولی الامر کو ڈھونڈنے چلے ہیں اولی الامر کو اولی الامر کو ڈھونڈنے چلے ہیں اور پھر کہنے لگے امام تو غائب ہیں
اولے الامر تو غائب ہے، جس کا عمل تمہارے اندر ہے اس کا پتہ نہیں۔ اولے الامر غائب ہے۔ اب یہ میرا ہاتھ ہے، میری ہی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو جب میں یوں آنکھ پہ رکھ دوں تو میری ہتھیلی، میری آنکھ، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی میری ہتھیلی، تو میں کیا شور مچا دوں کہ میرا ہاتھ غائب ہو گیا، بھائی میرا ہاتھ غائب ہو گیا؟ تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ بلا ہاتھ غائب نہیں ہو گیا، قربت بڑھ گئی ہے۔ آنکھ پہ ہاتھ آ جائے تو یہ نظر نہیں آتا تو جو شے رنگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر امام کو غیب نہ کہیے، اتنا قریب سمجھیے کہ قربتوں کی وجہ سے ایک شخصیت ہے جن کا نام عباس ہے۔ اب ہم صرف جانتے ہیں انہیں ان کی ہیبت سے، جو آج تک کا۔ اب سب تقاریروں کو سمرائز کر، انہیں سمیٹ رہا، انہیں اکٹھا کر کہ ہم نے کہا جسے ہم شجاعت سمجھ رہے تھے وہ ہیبت نکلی۔ جی بالکل، بے شک۔ ہم شجاعت سمجھ رہے تھے کہ بھائی لشکر یزید ڈر رہا تھا کہ تلوار اٹھائے گا تو ہمیں یوں کر دے گا، یوں کر دے گا، یوں کر دے گا، ہم سب جہنم میں حاصل ہو جائیں گے، کوئی بھی زمین پر زندہ نہیں بچے گا۔ تو جب ہم نے دیکھا تو پتا چلا کہ مولا نے تو کوئی حملہ ہی نہیں کیا، جنگ بھی لڑی تو دفاعی لڑی، حملہ ہی نہیں کیا، تو پھر شجاعت کا کیسے پتا چلے؟ لہذا علم ہوا کہ عباس علمدار نے شجاعت دکھائی ہی نہیں، انہوں نے تو اپنی ہیبت کا اظہار کیا دور کھڑے ہو کر، کہ ادھر دیکھتے تھے تو میمنہ ڈر جاتا تھا، ادھر دیکھتے تھے تو میسرہ ڈر جاتا تھا، سیدھا دیکھتے تھے قلب لشکر ڈر جاتا تھا کہ پتہ نہیں ہماری طرف آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں ہماری۔ تو یہ شجاعت نہیں، ہیبت ہے، ہیبت ہے، لیکن کمال ہیبت ہے بھائی کہ جتنا بڑا بھی لشکر ہو، آپ تو 9 لاکھ پہ رکے، میں کہتا ہوں 9 ارب تھا۔ جب آہی حسین کے مقابلے میں گئے تو پھر چاہے 2 خراب ہو، اس سے کیا فرق پڑنا؟ کیا 9 لاکھ کہیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دماغ میں خناس ہے کہ ہم 9 لاکھ کی فکر دے کے ان کی شجاعت بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے غالباً یہی ہے کہ 9 لاکھ کی فکر دے کے ہم انہیں بادشاہوں کو بہادر سمجھا رہے ہیں کہ وہ بہادر ہیں، بہادر ہیں، بالکل ایسی، لیکن یہ ان کی بہادری نہیں ہے۔ آئیے مشارق الانوار الیقین میں حضرت رجب البرسی ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک اہل دل نے کہا کہ میں نے علی بادشاہ کو تنہائی کی نماز میں دیکھا تو میں نے کہا کہ علی ابھی تکبیرۃ التحریمہ کہیں گے، لیکن علی نے جو ہی ہاتھ بلند کیے تو میں نے کان لگا کے سنا کہ علی تنہائی میں کیا کہتے ہیں۔ شجاعت بتا رہا ہوں اس گھر کی کہ شجاعت کیا ہے، وہ جو تم سمجھ رہے ہو نہیں، وہ نہیں، شجاعت ہو رہا ہے کہ علی اپنے ہاتھوں کو مولا نے ہاتھ اٹھائے اور کانوں کی لوئی تک لائے اور کہنے لگے، میں کان لگا کے سن رہا تھا کہ علی اب کہیں گے اللہ اکبر، لیکن علی نے اچانک کہا جئت بک الیک، میں تجھے ہی تیرے سامنے لایا۔
دشمن ڈر رہے ہیں وہ ہے حیبت، یعنی یہ اپنی شجاعت مخلوق پر ظاہر ہی نہیں کرتے، یہ اگر کرتے ہیں تو خدا کے سامنے کرتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے کتنے شجاع بندے ہیں، تیری دنیا ہمیں اللہ کہہ رہی ہے۔ تجھے چھوڑ گا، تجھے چھوڑے گا، بے شک ہمیں اللہ کہتے ہیں، اور پھر سجدہ کرنا، تبھی تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے انا المتکبر، مجھے علی چھوڑ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس شجاع ترین گھرانہ تو یہ پھر کیا ہوا؟ یعنی خدائی شجاعت رکھنے والے، واہ واہ، خدائی شجاعت۔ ورنہ صحابہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے بعد میں بخاری شریف نے کہا کہ ہم نے 40 لوگوں نے مل کر دروازہ خیبر ہلانے کی کوشش کی، تو وہ ہم 40 بہادروں سے ہلا تک نہیں۔ تو ہم نے مولا سے پوچھا، اے مولا آپ نے یہ دروازہ 2 انگلیوں سے کیسے اکھاڑ لیا؟ کہا میں نے اپنی قوت تھوڑی لگائی، میں نے تو اللہ کی طاقت سے کھولا ہے۔ تو الہی شجاعت، کیا کہنے، الہی شجاعت کے مالک ہیں یہ۔ ان کی ابدیت بلا فصل ہے ربوبیت سے، یعنی جہاں یہ ختم ہوتے ہیں اللہ شروع۔ اس گھرانے میں عباس علم، سبحان اللہ، اس گھرانے میں یہ غازی کیوں کہتے ہیں؟ چل آپ نے کہہ دیا بات، تو آج کیونکہ میں پر پورے پہ پوری کر رہی تھا، اب مجھے نہیں پتا کب تک چلے گی تقریر، کیونکہ 4 مجالس کے بدلے میں یہ ایک مجلس ہے، اب 4 گھنٹوں پہ تو ہونی چاہیے۔ تو کہیں جا کے حضرت عباس علمدار کا علم ہو، تھوڑا بہت جو ہم ذرہ ذرہ چن رہے تھے کہ ہم جیسے چلو پرندوں کو کوئی دانا وانا مل جائے، کوئی قطرہ ہی سمندر سے مل جائے، تو کوئی پیاس بجھ جائے، یہ غازی کیوں؟ معافی کے ساتھ ادیبوں سے، شعراء سے، علماء سے، ذاکرین سے، سول خواں سے، دوحہ خواں سے، مومنین سے، اپنے آپ سے معذرت کے ساتھ کہ کسی کو بھی نہیں غازی کیوں کہا گیا ہے؟ طرح طرح کی سرکار ناجد سن دلائل تک پتہ نہ چلا، کبھی کہنے لگے کچھ، کبھی کہنے لگے کچھ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو علم مبارک میں دست مبارک کا نقشہ ہے اسے بھی کہنے لگے کہ یہ مولا عباس کا دست ہے، یہ ید عباس علیہ السلام ہے۔ کتنی بے خبری،
کیا آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار نے یہ قربانی دے کر اب رہتی دنیا تک اس کا اظہار کریں گے اور تعزیہ حسینی کے آگے چلیں گے کہ بھائی دیکھو میں نے حسین کے لیے بازو قلم کرا دیا؟ ارے پھر آپ نے مولا کو سمجھا، پھر آپ ان کے خاندان کے فلسفے کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جو کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں، بے شک ہمارے لیے وہ وسیلہ ہیں، خدا کے لیے اس کی خدائی کی دلیل ہے۔ بے شک ہمارے لیے وسیلہ ہے، خدا کے لیے اس کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ ان کے بغیر وہ دعویٰ خدائی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ مخلوق اس کے بولنے پر مر جائے گی۔ جیسی مرضی مخلوق اللہ خلق کرے، یوں ہی اپنی مخلوق پہ نگاہ حیبت ڈالے گا تو مر جائے گی، چاہے کروڑوں دفعہ زندہ کرے، کروڑوں دفعہ دیکھے۔ تو خدا کے لیے اب لازم ہے کہ کچھ ایسے اپنی جنس سے خلق کرے۔ درود تاج میں ہمارے بھائی ہر ختم میں، ہر شبیلے میں، ہر محفل نعت میں، ہر جگہ پہ درود تاج پڑھا جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے السلام علیکم یا نور میں نور اللہ، اے اللہ کے نور میں سے نور۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا نور ایسا ہے کہ نہ اس میں کچھ داخل ہونے سے فرق پڑتا ہے، نہ اس سے کچھ خارج ہونے سے فرق پڑتا ہے، بس وہ اللہ ہے۔ تو اب یہ نور میں نور اللہ، تو اب اللہ پر واجب تھا کہ کچھ ایسی ہستیوں کا ظہور کرے جو اس کی تجلی کو اٹھا سکیں۔ تبھی تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے مولا امیر سے پوچھا یا امیر المومنین صرف اتنا بتا دیجئے کہ جب اللہ کن کہتا ہے تو چیز فیکون ہو جاتی ہے، یہ چیز خود بخود بن جاتی ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا ابو ذر اللہ کے کون کا وزن وہ اٹھا سکتی ہے، اس میں بننا ہو وہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ موسیٰ پر ذرا سی تجلی ہوئی تھی، خود بے ہوش ہو گئے، عمر کے 70 اولیاء مر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کیا جو دیکھ نہیں سکتا اس کا کون اٹھا سکتا ہے؟ کہا مالک تو پھر یہ عمل تخلیق کیسے ہوتا ہے؟ تب علی بادشاہ نے فرمایا، امیر المومنین نے ایسا کلام بیان کیا کہ کیا کہنا۔ مولا ارشاد فرماتے ابو ذر غور سے سنو، وہ کن شے کو نہیں کہتا، وہ کن نازل کرتا ہے امام پر، پھر امام فیکون بس اللہ نے عباس مولا کے لیے کون کہا، علی نے فیکون۔ یہ اللہ اور علی کا کون فیکون ہے جس کا نام عباس ہے۔ کون کے معنی کون والا جانتا ہے، فیکون کرنے والا فیکون کو جانتا ہے۔ یعنی یہاں بھی مثل علی عباس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے۔ سبحان اللہ۔
ممکن مولا کا نام غازی کیوں ہے؟ مجھے انتہائی آپ سے شرم ہے کہ 4-5 مجالس میں بھی میں اسم سے آگے نہیں بڑھ پایا، اور یہ میری اپنی مجبوری نہیں ہے، یہ ہمارے بابا آدم سے شروع ہوئی تھی، انہیں بھی صرف اسما کا علم دیا گیا تھا، وجود مجھے انہیں سے بات نہیں آ رہی، ہم صرف اسما کا علم، ان کے وجودوں کا علم نہیں۔ غازی بھی ہے، لیکن غازی کو پہلے طے تو کیجئے، یہ لقب ہے، کنیت ہے، اسم ہے کہ اسم تشریفی ہے کیا ہے؟ مصدر ہے کہ اصدار ہے، مشتق ہے یا اشتیاق ہے، مظفر ہے یا اظفر ہے، اکتب ہے یا کتب ہے، سامع ہے یا سما ہے، نور ہے یا تجلی ہے، وجود کا خاصہ ہے یا روح سے ملطف ہے، بصیرت عباس ہے یا بصارت عباس سے تعلق ہے، ید یمینی ہے یا ید حق ہے، تسلسل اقدام ہے یا ضرب تلوار ہے، سمت میں جانا ہے یا پلٹنا ہے، حکم کی تعمیل ہے یا ادائے حکم ہے، تو غازی ہے کیا؟ اتنی تخلیص کے بعد بھی سمجھنا مشکل ہے کہ ہم صرف یہ سمجھے کہ جو جنگ میں جائے بچ کے آئے وہ غازی، یہی ہے نا؟ کتنا سطحی معمولی اور عمومی معنی ہے، اس نے جب حملہ ہی نہیں کیا، ارے جہاد مولا عباس علمدار حملہ نہ کرنا ہے، حملہ کرنا جہاد ان کا نہیں ہے، حملہ کرنے والا جہاد حضرت عباس پر ساکت کر دیا گیا تھا۔ ساکت کہ آپ نے نہیں لڑنا، اور یہ انہونی بات نہیں ہے، سیرت رسول میں موجود ہے۔ حسین وہی کام کرتا ہے جو رسول نے کیا، ورنہ منیت مانا کھو دے۔ حسین منی وانا من حسین اپنا مانا ہی کھو دے کہ جو رسول نے کیا وہی حسین کریں گے۔ تو رسول نے کیا کہا؟ رسول نے سلیمان فارسی سے کہا کہ اللہ نے تم پر تلوار سے جہاد ساکت کر دیا ہے سلیمان، تیرا جہاد فقط اتنا ہے کہ تو میرے پاس بیٹھ کے صرف مجھے علی کی حرکات و سکنات بتا۔ یعنی جہاد بھی کر لیا، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اور جہاد کیا بھی نہیں۔ تلوار سے جہاد ہو بھی گیا سلیمان کا اور نہیں بھی ہوا، یعنی رسول نے ذمہ داری عائد کر دی کہ تو فقط مجھے بتائے گا، فقط مجھے بتائے گا کہ علی کی جنگ میں حرکات و سکنات کیسی ہے، اور وہ مولا امیر کے حرکات و سکنات کو اتنی تیز نظر تھی سلیمان کی
کہ جسے جبریل، میکائیل اور اسرافیل نہیں سمجھ سکتے تھے حرکات علی کی، اسے سلیمان دور سے دیکھ دیکھ کے بتاتا تھا یوں کیا یوں کیا۔ سلیمان کی کیسی آنکھیں جو مظہر خدا کی حرکت کو دیکھ سکتا ہے۔ حضور بات آج بڑی گہرائی میں چلی گئی۔ اسی طرح حضرت عباس پر ساکت ہے جہاد سیف، تلوار کا جہاد ساکت ہے۔ اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب ذمہ داری لگائی ہے، حسین نے کیوں نہیں حکم دیا کہ عباس جنگ کرو؟ کیوں نہیں حکم دیا؟ کوئی وجہ تو ہوگی، کیونکہ حسین سے بڑے نے کہہ دیا تھا عباس تم جنگ نہیں کرو گے، اور وہ بڑا کون تھا؟ اللہ۔ عباس تم پر جہاد سیف ساکت ہے، بس تو حسین نہیں، بس تو میرے اللہ کے حسین کے قریب رہ کے مجھے حسین بتاتے ہیں۔ جو حجت خدا کے کاموں کو، قولوں کو، فعلوں کو نہیں، غازی اسے کہتے ہیں جو حجت خدا کے اقوال اور افعال نہیں، غازی اسے کہتے ہیں اس کی زبان سے اللہ حسین سننا چاہتے اسے غازی ہے، یعنی ان پہ جان ساخت کرنی اور صرف حسین پر نگاہ کرنا ہی ان کا جہاد قرار پایا۔ اب حسین نے کبھی کہہ دیتے کنواں کھودو، خیام کے پیچھے چلے جاؤ، 9 کنویں کھود دیے عباس علمدار نے، اور آخر آگے کہہ رہے ہیں کہ مولا 9 کنویں تو میں نے کھود دیے، پانی نہیں نکل رہا۔ نکال سکتے تھے پانی، لیکن مسجد امام کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے مولا بس میں نے آپ کا حکم ماننا ہے، میرا تو کام ہی اتنا نہیں۔ آپ نے صرف کہا کنواں کھودو، یہ نہیں کہا کہ کنواں کھود کے پانی نکالو۔ تو غازی کو بڑی جلدی نتیجہ دے دیا، ورنہ ابھی اور دباؤ ڈالے رکھا کہ پہلے غازی بادشاہ کا معنی تو بتاؤ کہ غازی اس لیے کہ خدا بند عالم نے انہیں اپنے لیے بچا لیا۔ میں وہ کیا عرض کر مباہلے میں جب قرآن، رسول، امام، معصومیت، ولایت اللہ کو 15 بندوں سے نہیں منوا سکے۔ نجران کے عیسائی 15 بندے، صرف 15 بندوں سے قرآن نہیں منوا سکا، نبی نہیں منوا سکے، علی نہیں منوا سکے، حسن نہیں منوا سکے، حسین نہیں منوا سکے۔ چلو سیدھا ہی سن لیا نا، 15 دن میں بھی نہیں مانے۔ تب اللہ نے وحی بھیجی کہ اے رسول اب ان پہ لعنت پڑو گرم چھڑے گا، تو اب اس کے دروازے پر جاؤ جسے میں نے صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ جب قرآن، ولایت، امامت اور رسالت مجھے نہ منوا سکے تو پھر بدول پائے گا۔ محمد بلندر
مصطفیٰ کی بیٹیاں اس وقت گھر سے باہر آتی ہیں، وہ بھائیوں کی محبتوں میں نہیں باہر آتی، نہ باپوں کی محبت میں باہر آتی ہیں، نہ بھائیوں کے، نہ بیٹوں کی محبتوں میں. وہ اس وقت باہر گھر سے نکلتی ہیں جب حتمی طور پر مباہلہ کرنا ہو اور جھوٹوں پر لعنت کرنی ہو اور اللہ کو ماننا ہو. تو اب کبھی جرت بھی نہ کرنا یہ کہنے کی کہ پیشیوں پہ گئی، نہیں، مباہلے کے لیے گئی، مباہلے کے لیے گئی اور جھوٹوں پر لعنت کرنے کی، اور ایسی لعنت کی کہ آج تک جاری ہے اور وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی. لعنت کر دی. لیکن عجب ہے نا، عجب ہے. اب یہ علمدار کیا ہے؟ غازی کا تو پتہ چلا، میں ابھی پورے نام کا معنی کروں گا، ٹکڑوں میں تھوڑی چھوڑوں گا. غازی کا پتہ چلا کہ غازی اس سے کہتے ہیں جسے اللہ اپنے لیے نہیں، جس کی زبان سے نہیں، اس سے بھی خطرناک بات. غازی وہ ہوتا ہے جسے اللہ اپنی حجت پر شاہد بنائے گا. سبحان اللہ، کیا کہہ اس سے خدا پوچھے غازی مجھے بتا حسین کیا کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان مجھے بتا حسین کیا کر رہا ہے. اب اللہ کے خود نہیں دیکھ سکتا، کیا دیکھ نہیں رہا؟ حسین کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ غازی سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کمالوں والا ہے، وہ درد کو نہیں سمجھتا کیونکہ پاک ہے، اسی لیے عباس سے حسین کا درد پوچھ رہا. اس درد کو کیا کہنے، وہ توحید کی بقا سمجھ رہا ہے. بے شک. تمہیں اور آسان رہا. حسین سارا دن جو تحفے خدا کے لیے روانہ کرتے رہے وہ عباس کے ذریعے اللہ تک پہنچے. لیکن آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اس سے آگے نہیں آگے. علمدار پہ نہیں، غازی آپ کے بس وہ حج کے مانگو، گھر سے چراغ لاؤں گی، بیویاں کہتی ہیں میرا بچہ پتہ نہیں خالہ کے ہاں پہ آ جائے، ماموں کے یہاں پہ آ جائے، تو وہ چراغ لے کے کبھی زہرا کا بیٹا سمجھ کے بھی چراغ لائے. او سوداگر دماغ والی امت رسول، یہ کروں گا تو کیا ملے گا، یہ کروں گا تو کیا ملے گا، یہ کرے گا تو کیا ملے گا. او دولت کی حصول کے لیے مفلسی کے مارے ہوئے اذہان کیا سمجھیں گے انہیں جنہوں نے اپنے خزانے سے مخلوق کو اللہ دے دیا. کیا سمجھے؟ اگر ان کا علم نہ کھلتا تو کیسے پتا چلتا کہ اللہ ایک ہے؟ یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی مہربانی ہے. تو وہ بات ایک تمہارے ذہنوں میں ابھی تک باقی ہوگی کہ ہر انسان کافر ہے، کیونکہ ہر انسان کا ایک رب ہے.
تو وہ بات آدھی آدھی ہوتی نہیں، پوری نہیں ہو پائی. تو علی بادشاہ نے عمیر ابن زیاد نخعی کو کیا کہا کہ عمیر جب تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے ذہن کے خدا کو چھوڑ نہ دے اور محمد کے تصور خدا پر ایمان نہ لائے. یہ ہے خدا پرستی، اپنے خدا کی پوجا عبادت نہیں کرنی، اس خدا کو سجدہ کرو جسے مصطفیٰ نے خدا تصور خدا مصطفیٰ پر ایمان نہیں آتا، اب تک تمہارا کوئی خدا نہیں. تم سب خود پرست جو اپنے اپنے خدا کو کھڑ کر کیا کہنے، اسے کبھی توڑ دیتے ہو، کبھی بنا دیتے ہو. تمہارے کام ہو جائے تو شکر للہ، کام خراب ہو گیا پتہ نہیں اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیا. وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے مکہ والے، وہ تو کبھی کبھی محبت سے دیسی گھی والا خدا بنا لیا کرتے تھے، پھر کھا بھی جایا. تو یہ کم وقت انسان ایسا ہے، کھانے پہ آئے تو خدا کو کھایا. کوئی عمل بتائیے تو میرا ایک دوست ہے کاروبار میں چلاتا تھی، میرے پیسے کھا کے. میں نے کہا سرکار یہاں تو آج تک جو خدا کھا گئے تھے وہ نہیں نکلا. تیرے چند روپے کو دے گا انسان واپس، آجا بیٹھ جا میرے ساتھ، میں تیرے صبر کی دعا کروں. دعا بھی ہے چھوڑ دعا کو، انسان کھا گیا. اسی طرح انسان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور عظمتوں کو بھی چڑھا کے کھا رہا ہے. بے شک کھا گیا ہڑا. دوستوں نے اس لیے بیان نہ کیے ہم جیسوں نے کہ بھائی اگلی دفعہ کہیں 10-20 اٹھ کے گلے نہ پڑ جائے. دوستوں نے اس لیے نہ بیان کیا یہ ماریں گے بھائی تو چھپا جاؤ، کیا ضرورت ہے علی بیان کرنے کی؟ اور دشمن تو تھے ہی دشمن، انہوں نے تو خیر کیا بیان کرنا تھا. لیکن پھر بھی اتنا ڈھیر لگ گیا علی کے فضائل کا کہ لوگوں کو اللہ لگنے لگا. عباس مولا غازی کردگار وفا ارجمند ہے، اتنے خودی پسند کے خودی کو پسند ہے، اتنے خودی پسند کے خودی کو پسند ہے، اور ہر مومن سید فقیر کی گھر کی چھت پہ ہے. عباس علمدار کا علم غازی کے بازو کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں. عباس کردگار وفا ارجمند ہے، بلند تر صلوات. شکریت کو سیدہ قبول فرمایا. سرکار تو میں بھی تو وہی دست مبارک کی بات کیا ہم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ مولا عباس کے اچھا آپ نے یاد کرا کہ پھر بات ادھر
کہ وہ مولا حسین بادشاہ کے شاعر پہ آگے چل رہے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو میرے بازو قلم پہ. نہیں حضور، یہ عباس علمدار ہیں، سپر سالار لشکر ہیں، کبش العنقبہ ہیں، محافظ دین اسلام ہیں، امامات جس کی پناہ گاہ میں ہے. تو یہ ہاتھ جو ہے یہ عباس بادشاہ کے نہیں. فلسفہ پھر شاعر اللہ آپ کو نہیں پتا. اگر آپ فلسفہ اور منطق شاعر اللہ یا آل محمد سمجھتے ہوتے تو اسے کبھی عباس بادشاہ کے دست مبارک سے تشبیہ نہ دیتے. نہیں، یہ حسین بادشاہ کا دست مبارک ہے جو عباس اپنے کاندھے پہ لیے ہوئے پھر رہا ہے کہ اے حریت پسند قوم، یہ ہے وہ تمہارا امام جس نے باطل کی بیعت نہیں کی. جیسے تھے اگر اسے بھی اپنے غلط سے. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو جملہ آئے گا اس کی اب بات کرنی پڑے گی. اسی لیے کہا تھا بھی آج کام ذرا آگے چلا جائے گا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن اویس بھائی نے جو نوکری لگائی ان کا سایہ سلامت ہے اور آپ سب اسی طرح روشن چہروں کے ساتھ یہاں موجود ہیں. ہاں، امام زمانہ کی زیارت آپ کو نصیب ہو. ان کے خانوادے کے، ان کے بچوں کے، اہل خانہ کے، سب کے خدا بند عالم عزتوں کے ساتھ ان پہ مہربانیاں فرمائیں. ان کے مرحومین کو خدا درجات عالیہ فرمائے. شعیب بھائی ہیں، سہیل ہیں، مہدی ہیں، وسیم ہے، اور اپنا چھوٹے کا پتہ نہیں کیا نام ہے، مہتاب ہے، اکبر ہیں، سب ہیں. خدا بند عالم حسنین صاحب بیٹھے ہیں، ایک اور حسنین صاحب بیٹھے ہیں، میں بھی حسنین صاحب بیٹھا ہوں. احسن ہے، بہت سارے دوست حمدانی صاحب تشریف فرما ہیں، عباس بیٹھے ہیں، اور سب آپ جو تشریف فرما ہیں، سب دوست آپ، اور سب سے پیارے ہمارے دلربا عباس بھائی، اور وہ تشریف رکھتے ہیں، اور دانشوران قوم تشریف رکھتے ہیں. آپ سب کے لیے بس ایک ہی دعا ہے کہ امام زمانہ آپ سے لے. سرکار اس سے بڑی میرے پاس فقیر کے پاس دعا کوئی نہیں. اور آپ کے سب اہل خانہ پہ ہمیشہ رحمت ہو، آپ سب کے اور میرے بھی سب مرحومین پر، اور اویس صاحب کے خاندان، اور جو بھی مومن مومنہ دنیا میں کہیں تھے جو اس دنیا کو چھوڑ کے مولا کے آسرے میں چلے گئے. حالانکہ میں ان کی بخشش کی دعا نہیں مانگا کرتا، معاف کر دیجیے گا، جنہوں نے مجھ سے پہلے علی دیکھ لیا ہو. ان کے لیے بندہ کیا دعا. بس یہ ہے کہ خدا بند عالم جتنے وعدے اس نے مومنین مومنات سے کیے ہیں مولا ہمیں سب بتا رہا. تو جناب بدھ سے ہوتا ہے ذکر سے. بسم اللہ. تھوڑی سی باتیں ہیں آگے. تو یہ عباس علمدار کا روح ہے. ابھی تو یقین نہیں میں نے خصوصیات عباسیہ نہیں پڑھی، لیکن ابھی مجھ پہ واجب ہے کہ میں عباسیت اور خصوصیت بھی بتا دوں. اس آیت کا ترجمہ بھی آج کر دوں کہ پروردگار نے کیا فرمایا، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا. اے میرے رسول اس دن تم اپنے رب کی عبوسیت کا اظہار دیکھو گے، اسے دیکھ کر ان کے منہ ٹیڑھے ہو جائیں گے. اللہ کی
ابوسیت کو دیکھو تو اس کی حیبت سے واہ 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 ان کے منہ ٹیڑھے ہو جائیں گے کہ اچھا یہ علی کا بیٹا ابوسیت خدا ہے. یعنی ابوسیت اس صفت خدا کو کہتے ہیں. سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ ابوسیت اس صفت خدا کو کہتے ہیں. اور صفت ہمیشہ موصوف کی غیر ہوتا ہے. ایک تو یہ مصیبت ہے ہمارے جتنے دے نال دسو پہ میں مشرک نہیں. یہ اوپر سے گلے میں فاشد او بھائی ہم جن سے ہم نے خدا لیا انہی کے ذکر سے ہم شرک کریں گے. جن سے اللہ لیا انہی کے ذکر سے کوئی مشرک ہو جائیں گے. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں میں اس جملے کا ذمہ دار کہ بھائی دیکھو اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھنا کفر ہے اور بنی امیہ کا کلمہ پڑھنا اسلام ہے، پھر کہہ رہا ہوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھنا کفر ہے اور بنی امیہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اسلام ہے، تو پھر میں کلمہ نہ پڑھنا اسلام سمجھتا ہوں اور کلمہ پڑھنا کفر ہے. آکے آکے بے شک توہین ہے نا سرکار جی یہی ایمان لے انہیں ایمان کرو. اللہ کو اپنے گھر ہوتے ہوئے حویلی نہ ملی توحید کے لیے سوائے ابو طالب کے. اپنا گھر ہوتے ہوئے اپنے نبی کو وہاں بھیجا کہ اس جیسی پاک حویلی کوئی کمال ہے. کافروں کے ہاں سے خدا ملا، کافروں کے ہاں سے رسول ملا. کمال ہے سرکار. ہاں اور ادھر سے جو بھی کلمہ پڑھ کے نکلا آگے سرکار حمزہ کا کلیجہ چبا کے کیا اسلام ہے. یہ عجب بات ہے. یہ حویلی اور سرکار یہاں بات اور یہاں باتیں اور ہے سرکار. جو آئیے سرکار علمدار کے بارے ابوسیت کا پتہ چلتا یعنی خدا کی وہ صفت. جملہ بیچ میں رہ گیا ڈیفینیشن رہ گئی تاکہ آسان ہو جائے. ابوسیت خدا کی اس صفت کو کہتے ہیں جس سے خدا محشر میں اپنی مخلوق پر اپنی ہیبت قائم کرے. یہ ہے ابوسیت. اور کس کے پاس ہے؟ یعنی عباس کا اندر باطن ابوسیت اور ظاہر عباسیت. عباس کا ظاہر عباسیت ہے اور ہیبت خدا کا مظہر ہونا ابوسیت ہے جو کہ عباس کا باطن ہے. یعنی عباس کے دو رخ، مولا کے دو رخ. باہر سے علی لگتا ہے، اندر سے علی العظیم.
یعنی خدا کی سیفٹی آڑی نہ لڑی اچھا قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں سرکار میں تو آج بڑے موج میں رہا ہوں مجھے طویل مجلس پڑھنی اس لیے میں بڑا ایزی تنگ دل نہیں ہو رہا ڈر کے کہیں بھاگ ہی گئے سنا پیچھے سے فراری نہ ہو جائے پھر فکرہ تو بار بار ڈرا رہے دروازہ بند کراؤ گیا نہیں آپ فکر نہ کریں سرکار وقت کے اندر ہی سے مولا خیر کریں سرکار ضرور لیکن پہلے علمدار کو علمدار اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں علم سدھا تمام کو ترجمہ علم ہے دار جس نے اٹھایا اب اس کو آگے تو کچھ کہنے کے لیے کچھ رہا نہیں قوم کو پہلے ہی پکڑے تو میں کیا کروں تو میں پوچھوں کہ علمدار فضیلت ہے مولانا عباس کی تو کیا ہے آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں حسین بادشاہ نے علم دیا انہوں نے لے لی بس علم پکڑا تو علمدار بن گیا ہر لشکر کا ایک علمدار ہوتا ہے امام حسین کے لشکر کا وہ علمدار بات ختم قصہ ختم نہیں علم میں نے کیا آپ کو تعریف دی کہ علم کپڑے کو یا اس ڈنڈے کو نہیں کہتے گرفت جیسے اس گرفت کو علمی طور پر علم کہتے ہیں اور اسی کا تقدس ہوتا ہے اسی کا تقدس ہوتا ہے یہ لگا ہوا علم نہیں ہے حضرت کا پکڑا ہوا علم تم نے وہاں پہ گھر کے اوپر چھت پہ محفوظ کر کے لگایا نہیں ہے یہ نشان یا جھنڈا تو ہو سکتا ہے جب تک آواز چھو نہ لے علم اب یہ تو یہ بن گیا علم اب یہ دار کیا دار پکڑنے والے کو نہیں عربی میں کہتے دار بیت کے معنوں میں آتا علمدار یعنی ایسا حصار کہ ہمیشہ کے لیے حسینیت کو اور حسینیت کے ذریعے خدا کو محفوظ کرنے والا یہ مانے سرکار وہی بات چلو دونوں ساری آہستہ آہستہ ہر چیز کھل کے آپ تک آ رہی ہے اچھا ایک اور ہے مولا کا نام سقائے اہل بیت بعد میں وہ چھوٹی بیوی کے نام سے بھی آنے لگے تو وہ خود ساتھ کرا ورنہ پورا جو اسم ہے تاریخ میں وہ ہے سقائے اہل بیت کچھ لوگوں نے پھر جیسے نادی علی میں بھی عظمتی کہا گیا ایسے ہی انہوں نے کہا نہیں کہ اچھے اچھے نام بھی جمع ڈال کہنے لگے سقائے آتشان کربلا خود ساختہ ارے آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ محمد والے محمد خود ساختہ نہیں خدا ساختہ ہے ان کی ہر چیز خدا نے خود تجویز کی ہے مارا کرے کام ٹھیک ہے نا
اسلوب کو بلند رکھے. سننا علی کو بیٹھنا بستی میں. میری بھی ٹانگ کھینچ کے نیچے ڈال کہ بھی تو نیچے پڑ نیچے پڑ. یہ نہ کریں, خود بلند ہوئیے تاکہ علی سمجھ میں آئے. تو اب حضرت عباس علمدار کا ہمیں کافی حد تک کچھ لطف, کچھ معرفت, کچھ تجلی ہمیں بھیک میں مل گئی. دیکھیں نا جناب, اب جناب کہا گیا کہ خطبہ سنا دیجیے. وہ ایک تو ہر جگہ آ گیا کتابہ کی ساتھ سے خطبہ اور ریکارڈ چھاڑ کے 9 فکرے اس میں سے کاٹے کعبہ کی چھت میں سے. نہیں, ان میں سے ایک سنیے, ان میں سے ایک سنیے. پھر کعبے میں ہی ایک اور خطبہ. 4 مہینے 8 دن وہاں رہے اہل بیت. 4 مہینے 8 دن عباس کہاں ہیں؟ کعبے میں رہے. کربلا سے پہلے 4 مہینے 8 دن. پھر 28 رجب کو چلے, 3 اور 4 شعبان کی رات کو کعبے میں اترے, اور پھر 8 ذی الحج کو مدینہ کی طرف سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. 4 مہینے 8 دن. حضرت عباس کی طرح دکھائی دیتے ہیں آپ کو. دوربینیں لگائیے, عدسے لگائیے, اکل کے گھوڑے دوڑائیے. وہ کیا نام ہے اس کا, نہاری کھا کے بتا, بریانی کھا کے بتا. یہاں سے یہی ملتی ہے نا بڑی مزے مزے کی. یہ سارا کچھ کھا کے بتائیے. 4 مہینے 8 دن آپ پورے محمد والے محمد کعبے میں اللہ کے مہمان رہے. حج کا موقع تھا, لوگ بھی آ رہے تھے, کافروں کے قافلے آ رہے تھے, کافروں کے قافلے آ رہے تھے, کافروں کے قافلے آ رہے تھے. امام کہاں ٹھہرے ہوئے تھے؟ نہیں, اپنی نانی کے محل میں. حضور نے ساری دولت سیدہ خدیجہ کی اسلام پر لگا دی, لیکن یہ غیرت کا رسول ہے, اپنی دلہن کا گھر نہیں بیچا. کیا کہنے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. نانی کے محل میں, اور وہ اتنا بڑا محل بی بی کا عرب میں خریدنے والا کون تھا؟ اتنا شاہ کون تھا, اتنا دلیر پیسے والا جو سیدہ کا محل خریدے گا. جیسے آپ گزوں میں گنتے ہیں نا یا کراچی میں, تو 16,000 گز سے زیادہ تھے. اس کے بالکل ساتھ 16,000 گز سے زیادہ, تو صرف ایک حصہ تھا اس کا. اپنی نانی کے ہاں ٹھہرے, حجون کے پاس. تبھی تو وہ امام کا ملتا ہے کہ آپ اپنی نانی کے قبر مبارک پہ سیدہ خدیجہ پہ جاتے تھے اور اشعار کہے بی بی سے, جواب دیا اللہ نے. کیا کیا بتائیں, کبھی وہ آپ کو سنائیں امام وہاں جا کیا کرتے ہیں, اور آپ بھی اگلے سال تک انشاءاللہ ڈھونڈیے گا اس کے کہ کہاں کہاں لکھا ہوا کیا کیا, مجھے تلاش کرنا. تو سرکار کہاں ہے حضرت عباس؟ نہیں ملا. پھر روئے نہیں. میں تو کہتا ہوں مصائب کی ضرورت ہی ہے. جس کا اور وہ قلم اٹھائے ماتم ماتم کر رہے ہیں, یا عباس یا عباس یا عباس, اس کو ہی نہیں پتا. 34 سال یا 32 سال کو کہاں ڈھونڈنے, 4 مہینے ڈھونڈ لاؤ. سرکار نے بڑے بڑے اشعار لکھ ڈالے, بڑی بڑی نظمیں لکھ ڈالی, بڑے بڑے مرثیے لکھ ڈالے, انیس اور کبیر کو بھی پڑھ ڈالا, سارا کچھ کر لیا. تقریریں بڑی بڑی ہو گئی, منطق بڑے ہو گئے, فلسفے ہو گئے, نثریں ہو گئی,
دیوان بچ گئے پہچان کہاں گئی پہچان کہاں گئی اسی لیے کہا تھا تھوڑی لمبی تقریر ہو جائے گی دل میں افسوس تو ہوا سرکار دل میں افسوس تو ہوا یار یہ بھی نہیں ہم جانتے یہ بھی ہم نہیں جانتے یہ بھی ہم نہیں جانتے تو پھر جانتے کیا ہو یار یہ نہاری بتایا پھر اور تو کوئی منطق سمجھ نہیں یہ ایک دوسرے کی تعریف واہ 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 تم نے بہت اچھا پڑھا واہ 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 تم نے بہت اچھا پڑھا واہ 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 لکشمی صاحب آپ نے بہت اچھا پڑھا اور خدا کا خوف کرو یار آنکھیں بند نہیں ہونی شہنشاہ عباس سے ملاقات نہیں ہونی ہے تو یہ بھی نہیں ہمارے مولا بھائی یہ تو آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہتا ہوں میں تاکہ آپ کو وہ زخم تازہ ملے یار اس پہ تو جانا تھا نہیں ہم کیا کرتے ہیں یہ پہچان اور معرفت تو ہونی تھی سر کیا لفظوں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں آپ یہ خوبصورت لفظ ہوں اس پہ ہم خوش ہوں دعوت دیں یہ کریں نعرے لگائیں نہیں حضور نہیں ایسا نہیں ہے اب شروع 4 مہینے 8 دن میں حضرت عباس علمدار نے اتنا کام کیا کہ سرکار حسین بادشاہ کو کہنا پڑا عباس تو اور مسلم اللہ کی 2 آنکھیں اور اللہ کے 2 ہاتھ ہو دیکھیے میں نے تو آپ سے حلف دیا ہوا ہے آپ کو جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں اور وہ کیسا بے شرم آدمی ہوگا جو اپنی قوم کو حلف دے کے اپنی قوم کو گمراہ کرے گا اس سے بڑی سرکار کو ظلم کی بات ہوگی لیکن یقین جانیے ایسے کڑوے سچ ہیں جو تمہیں بہت کڑوے لگیں گے اب وہ مولا عباس سرکار مسلم حسین بادشاہ نے روانہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم تم میرا خیمہ ہو اور عباس میرا آرام کیسے لوگ اور سرکار مسلم کو بھیجتے ہوئے کہا تھا میرے ہاتھ سے ہاتھ لگا اور جب سرکار مسلم نے امام حسین کے ہاتھ سے ہاتھ لگایا تو آپ نے فرمایا صرف تجھے کہہ نہیں رہا اگر ضرورت پڑے تو مشرق کو مغرب کر دینا مغرب کو مشرق کر دینا اور خط میں کیا لکھا تھا یہ مجھ سے ہے اور سرکار مسلم نے اپنے خطبے میں کیا کہا تھا او لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آئی حسین کی حسین بادشاہ نے کہا تھا مجھ جیسا دربار میں ابن زیاد کو کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیان نہیں کر سکتا تم سمجھتے ہو یہ امام نے اپنے لیے کہا سرکار مسلم نے کہا وہ امام نے اپنے لیے نہیں کہا تھا تم اس لائف سے کہ امام تمہارے ساتھ موازنہ کرتے ہو وہ امام نے میرے لیے کہا مجھ جیسا یعنی حضرت مسلم کو حسین نے کہا کہ تو مجھ جیسا اب حضرت عباس کے چھت والا خطبہ بھائی تمہیں آتا ہے اس میں سے تو کچھ نہیں بتاؤں گا تو نیٹ پہ بھی آ گیا انگریزی میں آ گیا اردو میں آ گیا فارسی میں آ گیا عربی میں آ گیا وہ کاٹ کے کسی میں چند جملے کسی میں چند جملے کسی میں چند جملے کسی میں چند جملے لیکن ایک خطبہ مولا نے مطوف میں مطوف کیسے کہتے ہیں کعبہ کے ارد گرد جو طواف کرنے کی جگہ
طواف چکر ہو گئے، اور جہاں چکر لگائے جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں مطوف۔ درمیان میں کعبہ ہے، اور کعبہ جس جگہ پر کھڑا ہے وہ ہے مکہ، بے کے ساتھ، یعنی کعبہ جہاں کھڑا ہے وہ بے پر ہے۔ یہ قرآن نے کہا کہ پہلا ہدایت کا گھر بے بکیا، پھر کہاں دو بے آ گئے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بے عبدی، اللہ لے گیا اپنے عبد کو بے کے ساتھ۔ بس کچھ دل لگیاں ہیں سرکار بے عبدی، سبحان اللہ جی سلامی عبدی، اللہ سیر کے لیے لے گیا اپنے عبد کو بے کے ساتھ۔ معراج میں آ گیا، تو یہاں اللہ کہہ رہا بے بنکھا تھا، وہ کوئی بے ہے جس پر یہ پکا قائم ہے، اس پر میرا گھر ہے۔ تو مطوف میں کھڑے ہو کر حضرت عباس صرف 3 جملے سناؤں گا، زیادہ نہیں، مجھے کچھ اور بھی کہا۔ حضرت عباس نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیا شیخ پر لے کر آئے، وہ ویس بھائی اور یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں جناب انہیں کو پتہ چلا کہ شیخ پر کیا ہوتا ہے، نوجوان کو پتہ نہیں۔ ہاں یہ بالکل اس طرح سے شیخ پر ہے جیسے یہ کہ تیری کوکھ ٹھنڈی رہے، تیری کوکھ ٹھنڈی رہے، یہ اس طرح کا جملہ ہے شیخ پر۔ ایسی بات ہے کہ میں پنجابی ہوں، اردو آپ کو نہیں آتی، لیکن آپ کو اجنبیت محسوس نہ ہو تو کبھی کبھی یہ اردو بھی پڑھ لیا کریں۔ سر مولانا نہیں ہوتے، اب بلا تفصیل پہ آپ جو ہے نا وہ اس کو آپ دیکھیے کہ تفصیل میں نہ چلے جائیے، عکس میں نہ چلے جائیے، مولا کا عکس نہیں ہوتا۔ اچھا مجھے ایک دوست نے کہا یار میں نے خواب دیکھا، اس میں مولا کا اگلا سے نظر آیا اور وہ تو ایسے جیسے مولا، بس میں نے کہا تم نے دیکھا ہی کیونکہ مولا کا عکس ہوتا ہی نہیں، شائبہ ہوتا ہی نہیں، کیبلا ہوتا ہی نہیں، سایہ ہوتا ہی نہیں، مولا جب آتے ہیں تو مولا آتے ہیں، مولا آتے ہیں بس، اور وہ بھی انہیں خواب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے جیسے ملنا ہو اسی طرح سے ملتے ہیں، محتاج تھوڑی ہے خوابوں کے۔ پھر ہماری روح ہمارے بدن سے نکل جاتی ہے، اور یہ ہے امر، اس میں طاقت ہی نہیں اولے نامر کو دیکھنے کی۔ اگر امر میں طاقت ہوتی تو اب نام دیکھ لیتے، ہمارے اتنے گندے گندے گناہ ہیں کہ اس نے ہماری روح کے بھی آنکھیں بند کر دی۔ چھٹو یار تو حب علی کچھ نہیں کر رہی، ایسی باتیں کرتے ہیں، دھوکہ نہ دیجیے اپنے آپ کو، ایک عقیدہ رکھیے، یہ دو عقیدے جو چل رہے ہیں، پتہ کیا تمہارے میں تمہارے یہاں پہ نشاندہی کروں، صبح میں چیخیں چلاتے رہتے اور روتے رہتے ہو، اور یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ آپ کیا کریں، پڑھنے والے کو بھی کبھی نہیں بتایا، تو پھر ڈرائنگ روم میں بتا دیا کرو کہ بھائی دو عقیدے اکٹھے نہ بیان کرنا، کیا کہیں گے سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ، ان کے ہاں پیدا نہیں ہوتے، ظہور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد وہی بندہ پڑھ رہا ہوگا بطن مبارک میں شہید ہو گئے۔ ظلم خدا کا، کوئی ایک عقیدہ تو دے دو بھائی۔ کہاں کو جنین کا لفظ آ گیا، پھر سنمی قریش میں جنین جا
اور وہ جنین جو ہے وہ بطن، وہ بھائی بطن ہر جگہ پر پیٹ کو نہیں کہتے. اچھا جی اگر بطن ہر جگہ پہ پیٹ کو کہتے تو باطن کیا؟ او اردو دانوں کچھ تو بتا دو. ہر جگہ بطن 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 تو پھر باطن کیا ہے؟ پھر وہ حدیث سے کہا ہے کہ ہم اپنی بھائی معصوم نے کیا کہا کہ بطون امہات دیا کہ ہماری ماؤں کے بطون مشعل المسجد اللہ کی مسجدوں کی طرح ہے جہاں پر ہم مصلی بچھا کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب یہ کیوں ہاتھ پھیلائے نہیں ہے، ادھر کعبہ تھا اور ادھر امام صاحب اور سامنے حاجی. اب امام نے جملہ کہنا ہے ہاتھ یوں رکھے ایک کعبے کی طرف ایک امام کی طرف اور حجاج سے کیا کہنے لگے؟ اے معاشرے کے معذور لوگوں، کیا دستور اور آئین ہے. اے معاشرے کے نہیں بلکہ صحیح ترجمہ کر دینا چاہیے. اے معاشرے کے چلتے پھرتے معذور لوگ، چلتے پھرتے معذور لوگوں، وہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں بھی اندھے ہیں اور یہ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے. اے اندھو ادھر دیکھو یہ حسین ہے تاکہ تمہاری بینائی آ جائے، پھر ادھر دیکھو کہ تمہیں اللہ نظر آ جائے. آواز بول رہے اور واقعہ بول رہے سبحان اللہ کہ ادھر سے بنائی لو اور ادھر دیکھو تاکہ خدا نظر آئے. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. یعنی حسین کو جانے بغیر بے شک نظر نہیں آئے گا، تم اندھے کے اندھے اٹھائے جاؤ، معذور کے معذور رہ جاؤ گے، سبحان اللہ بے شک. معذور کے معذور رہ جاؤ گے. اور پھر بادشاہ کیا جملہ ہے، خدا کی قسم جانے ہونا ہے، جانے ہونا ہے. پھر حسین کی طرف اشارہ کیا، مالک کی طرف، اور کہنے لگے یہ کہنے کو حسین ہے، یہ کہنے کو حسین ہے، ان سے درخواست تو کر کے دیکھو اے اللہ کے حرم کو نجس کرنے والوں. وہ جنہوں نے تلواریں لگائی ہوئی تھی کہ حسین کو قتل کرنا ہے، کہا اے اللہ کے حرم کو نجس کرنے والوں، حسین سے درخواست تو کی ہوتی، درخواست تو یہ دیکھنے کو حسین ہے، ان سے درخواست تو کی ہوتی، یہ تمہیں دکھا دیتے کہ تم خلق تو انہی کی ولایت کی فطرت پہ ہوئے تھے، لعنت کب سے خرید.
رہی ہے، تبلیغ نظر آ رہی ہے کہ معصومین تبلیغ کیسے کیا. اور پھر کعبہ کی طرف آ گئے اور کہا لوگوں اللہ کے گھر میں اس کی مخلوق اور مسلمان بن کر آئے ہو اور اس لیے کعبہ پہ حق جتا رہے ہو. اس کعبہ کی آواز کو سنو، یہ تمہیں ابلیس سمجھ رہا ہے. تم کعبہ کو اپنی عبادت کا مرکز بنا کر کعبے کو اس کی عبادت سے مخل ہو کر ہٹا رہے ہو، جبکہ اس کی پوری توجہ حسین پر ہے. تم اپنی عبادت کرنے نہیں آئے، کعبے کی عبادت کو خراب کرنے آئے. خدا کی بارگاہ میں تمہارے خلاف دعویٰ دائر کرے گا کہ یہ ہیں وہ ظالم جنہوں نے مجھے حسین نہیں دیکھنے دیا. اور وہی حدیثوں میں ہے کہ کعبہ پیش ہوگا خدا کی بارگاہ. اور پھر کہا ہم اس حسین کو جانتے نہیں، بے شک یہ چاہے تو اپنی ابا میں بیت اللہ کو اس طرح سے سمیٹ لے، چاہے تو اپنی ابا میں بیت اللہ کو اس طرح سے سمیٹ لے کہ تمہیں نہ کعبہ نظر آئے نہ حسین. نشان توحید اور نشان رسالت ڈھونڈتے رہ جاؤ. اور تمہیں نہیں پتا جب اللہ نے جلال میں آ کے عباس علمدار نے پکار کے کہا کیا تمہیں نہیں پتا، کیا تم تک یہ اسلوب نہیں پہنچا تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو کہ میرے گھر کو پاک کرو، طواف اور رکوع کرنے والوں کے لیے، تو جانتے ہو ابراہیم اور اسماعیل نے کیسے پاک کیا تھا؟ وہ کوئی پانی نہیں تھا کہ جس سے دھویا گیا تھا. دونوں نبی ایک ایک پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یا حسین یا حسین، اور اللہ کہتا تھا پاک ہو گیا میرا گھر میرے رہنے کے لیے. بسم اللہ بسم اللہ ابھی تو بڑے عمومی جملے پڑھ پتہ نہیں وہ پڑھ دیے تو کیا ہوگا.
سوال کیا سالہ یعنی جو خطبہ ہے اس میں سوال کیا پوچھا لوگوں سے یا معاشر الحجاج اے گروہ حجاج اے سفید کپڑوں میں ملبوس اے اب وہ لفظ کیسے بنائے بسم اللہ اے سفید لباسوں میں ملبوس ارواح ابلیس تم حجت خدا کا ساتھ نہیں لے رہے تو تمہیں ابلیس نوچ کھائے گا تم دو جیتے جانتے مردار ہو جس پہ شیطان اپنا جشن منائے گا اور تم نے وقت معلوم کو چھوڑ دیا تو تم چاہتے ہو کہ رقص ابلیس کے بعد تمہیں خدا بھی مل جائے تمہارے اوپر جو ابلیس رقص ہے اس کے بعد تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا مل جائے آؤ حسین اور خدا ایک ہے تم سے الگ ہو سکتے ہیں تو کر لو اس سے بڑا پھر میں جملہ آگے جو مولا عباس کے بغور میں پڑھ نہیں پاؤں گا لیکن اگر یہی ایک برداشت کر گئے تو بڑی بات ہے تب حضرت عباس نے دونوں جلال سے اپنے ہاتھ بلند کیے اور ارشاد فرمایا سنو تم علیحدہ کر سکتے ہو تو خدا کو حسین سے الگ کر کے لے جاؤ حسین نہیں پکارے گا کہ میرے خدا بلکہ خدا پکارے گا میرے حسین اور یہی وہ اس آیت کے مصداق ہے ارجعی الیک ربک راضیۃ میں راضی ہو گیا حسین تو اب مجھ سے راضی الہی مستر خدا سے کہہ کر چلے جہاں سے سبھی پیغمبر الہی مستر خدا سے کہہ کر چلے جہاں سے سبھی پیغمبر چھپا کے اکبر نکا کے اصغر چلا ہے مقتل کو ابن حیدر زبان میں شکر ہے کبریا کا اجٹ اگر کے گردن ہے زیر خنجر صدای خالق کی آ رہی ہے حسین مستر حسین مستر جو بھی لگائے گا من کی مراد ارد گرد مصطفیٰ شگرد مرتضی علی حسینی نعرہ بسم اللہ بسم اللہ اے راتے سرکار بسم اللہ
تھا کیا نہیں ہے؟ بسم اللہ. اچھا یہ تو جلالی خطبہ ہے، میں نے یہی روک دیا اس کے ساتھ مصرے ساتھ نثریں اور ہیں، یہ منصور کلام کے بیچ میں مولانا نے پڑھا تھا. ایک ایسا خطبہ بھی ہے کہ جہاں خانہ کعبہ کے سامنے محفل ہے، شام ہے اور قندیلیں جل رہی ہیں خدا کے گھر، اور محمد والے محمد کے شہزادگان کی تشریف فرما اور حجاج کا ایک جمع تقریر ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے اور باہمی گفتگو چل رہی ہے معاملات زمینی پر. اچھا جی، معاملات زمینی پر کیا کہنے؟ معاملات زمینی پر انسانوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اچانک مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عباس ابن حیدر، یہ بہت ریئر گفتگو ہے، صرف 3 مرتبہ زندگی میں امام حسین علیہ السلام نے 3 مقامات پر حضرت عباس علمدار کو یہ کہا اے عباس ابن حیدر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. اچھا جی، اور ایک جگہ پر کہا بتا دو کہ نا، بسم اللہ. بسم اللہ. خدا کی قسم دل پہ بڑا پتھر ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. زندگی میں ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام نے خاص موقع پہ، وہ موقع نہیں بتا، خاص موقع پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت عباس کو اتنی محبت دی کہ آپ نے ارشاد فرمایا یا ابو الحسین، اے حسین کے بابا. واہ 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 واہ. جیسے رسول نے کہا ام ابی. کیا کروں، یقین جانی ہے، شدت ہے، واہ 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 شدت ہے. واہ 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 واہ. یہ طرز خطاب ہے. تو آپ اس محفل میں بیٹھے واہ. تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا اے عباس ابن حیدر، جی آپ کون ہونا؟ عباس آپ کا کیا خیال ہے یہ جو نظام کائنات اس پر چل رہا ہے، اسے راہ حق پر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ راہ حق پر کیا لانے کے کہنے، لیے سبحان اللہ. کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں رائے دو تاکہ عموم مسلمانوں تک نقطہ نظر حیدر پہنچے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، بے شک. یعنی علی بادشاہ کیا واہ سوچا واہ 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 واہ. ان کا طرز حکومت کیا تھا؟ اب میں سوال کروں. کیا کہنے 4 سال تو امیر المومنین ظاہری حکومت اور خلافت میں رہے، 4 سال کو طرز حکومت علی کا بدلا دیجیے. میں بیٹھا ہوں بس اپنے مولا کی 4 سالہ حکومت کریں. یہ آپ کے مولا نے 4 سالہ اسلامی حکومت کیسے چلائی؟ سفیر یاد ہے، تلواریں یاد ہیں، فلانا یاد ہے، بیت المال یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، طرز حکومت نہیں یاد. کیا کروں؟ اب بات میں نے وہ چھیڑ دی ہے جس میں حسین بادشاہ زمین کے معاملات دیکھ رہے ہیں، حجت خدا اور نقطہ نظر حیدریہ پوچھ رہے ہیں عباس علمدار سے. واہ واہ. یعنی رسول خدا علی سے پوچھ رہے ہیں کہ علی تیری کیا ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ کیا رائے ہے؟ اور حضرت عباس نے کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم آپ لوگوں نے بہت کچھ کھو دیا، بہت کچھ کھو دیا. آپ کا پہلی دامن ہے، خدا کی قسم ترسا
کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں ممبر والے کہ ہم نے اپنی قوم کو اتنے اندھیرے میں رکھا ہے۔ بھائی میرے لیے کوئی نصاب علیحدہ چھپا ہے، وہی کتابیں وہی تاریخ، میرے لیے کوئی نظام میں کوئی ہستی علیحدہ بنا، میرے لیے حوضہ علم نجف کوئی اور تھا، قرآن مجید کو تبدیل ہو گیا، احادیث اہل سنت واقوام شیعہ چینج ہو گئے، کیا بدلا ہی آئے؟ آپ نے ذوق ختم کر دیا، ادھر محنت ختم ہو گئی۔ پتا ہوتا نا کہ کراچی والوں نے خون نکال لینا، نچوڑ کے لیں گے تو ہی تم سے، تو پڑھ کے آتے سب، ہر کوئی دیکھ بھال لیا تھا کہ یار اہل ذوق لوگ ہیں، وہ خود عالم ہے، اور مومن ہوتا ہی عالم ہے، مومن جاہل تو ہوتا ہی نہیں۔ اگر جاہل ہوتا تو یہ اتنی علمی گفتگو ابھی تک آپ بیٹھے رہتے، بھاگ کھڑے ہوتے کہیں ہوتے، لیکن سرکار ابھی تو میں نے اسلوب کو بہت سادگی سے آپ کے سامنے رکھا ہوا، کیونکہ مشکل مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ سچی بات ہے، میں ایسے کہوں کہ بھائی میں کوئی بڑا کوئی دھماکہ چوکڑی والا کوئی عالم نہیں، وہاں کا عالم ہی نہیں، کہا گیا کچھ نہیں بھائی، مومن ہی ہو جائیں تو بڑی بات ہے، ارے محب ہی ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ سرکار اب سنیے، مالک نے پیغام بھی تو ساتھ دینا ہوتا ہے میرے بھائی، فریضہ ہے، کٹہرا دینا، عرض کو کر دیا